کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے 90% کامیاب لوگوں میں ایک چیز مشترک ہے؟ وہ بہت ذہین شاید نہ ہو، لیکن وہ بات کرنا جانتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ صرف اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اعتماد کوئی پیدائشی تحفہ ہے، یہ ہر ایک کو پیدائش سے ہی مل جاتا ہے، لیکن یہاں ہم لوگ بہت غلط ہوتے ہیں۔ آج ثنا فیصل ولاگز پر میں آپ کا یہ وہم توڑ دوں گی۔ اعتماد ایک مسل کی طرح ہے، جتنی اس کی مشق کریں گے یہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اگلے منٹ میں آپ کو وہ 6 مراحل سکھاؤں گی جو آپ کی خاموشی کو ایک ایسی آواز میں بدل دیں گے جسے دنیا سننا چاہے گی۔ اگر آپ شرمیلے ہیں یا لوگ آپ کی بات کاٹ دیتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے۔ ویڈیو میں میری وہی رینڈم روٹین ہوگی۔ آج ہم لوگ واپس آئے تھے تو بس وہ گھومنا پھرنا اور تھوڑا سا مال گئے تھے اینڈ نتھنگ۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا ٹاپک۔ اگر آپ ویڈیو پر آ چکے ہیں تو ویڈیو پر مکمل میرا ساتھ دیجیے گا اور اینڈ والے پوائنٹ آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو سکتے ہیں۔ آواز کی نفسیات۔ پہلا قدم الفاظ نہیں بلکہ آپ کی آواز ہے۔ اگر آپ بہت تیز بول دیں تو لگتا ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں، اگر آپ بہت آہستہ تو لگتا ہے کہ آپ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اپنی ناف سے سانس لیں اور پھر بولیں، اسے چیسٹ وائس کہتے ہیں۔ اس سے آپ کی آواز میں ایک قدرتی وزن پیدا ہوتا ہے جو سننے والے کو متاثر کر دیتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر روزانہ 2 منٹ اپنی پسندیدہ کتاب یا کوئی بھی چیز اونچی آواز میں پڑھیں۔ آپ کی آواز بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ لاؤڈلی بول رہے ہیں تو سامنے والے کو لگے گا کہ یہ میرے سے ناراض ہو رہا ہے یا مجھے باتیں سنا رہا ہے۔ اگر آپ سلو بولیں گے تو سامنے والا آپ کو گھونا میسنا پتہ نہیں آپ کے کیا کیا نام لے دے گا۔ نمبر 2 پہ باڈی لینگویج کا جادو۔ باڈی لینگویج کا جادو جو ہے یہ 55% کام کرتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کا حصہ جو نفسیات کہتی ہے کہ آپ کی گفتگو کا 55% حصہ آپ کا جسم طے کرتا ہے، اور جب کہ بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ مت بندھیں کیونکہ یہ دفاعی انداز ڈیفنس موڈ لگتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں جیسے آپ الفاظ کو ہوا میں پینٹ کر رہے ہیں۔ نظریں چرانا کمزوری کی نشانی ہے۔ سامنے والے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں لیکن اس کو گھورے نہیں۔ جب آپ کسی کو گھور رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت برا اثر اس پہ پڑتا ہے۔ ایک دوستانہ نظر، جیسے آپ کسی پرانے دوست سے مل رہے ہیں اور اس سے مل کر آپ والہانہ انداز سے اس سے ملتے ہیں تو ایسے آپ نے یہ اپنا انداز رکھنا ہے۔ سب سے بہترین بات کرنے والا وہ ہے جو سب سے اچھا سنتا ہے۔ نفسیاتی حقیقت میں لوگ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو انہیں محسوس کرواتے ہیں۔ جب کوئی بات کرے تو اسے بیچ میں مت کاٹیں۔ جب وہ خاموش ہو تو 2 سیکنڈ کا وقفہ لیں اور پھر جواب دیں۔ کبھی بھی کسی بھی بندے کو جب وہ بات کر رہا ہو تو اس کا بیچ میں نہ ٹوکیں۔ یہ ہے سننے کی طاقت۔ جب آپ سننے کی طاقت اپنا لیتے ہیں نا تو لوگ خود بخود آپ کو بھی سنتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کو نہیں سنیں گے تو کوئی بھی آپ کو نہیں سنے گا۔ اس سے لگتا ہے کہ آپ نے ان کی بات پر غور کیا ہے۔ جب سامنے والے کی آپ بات سن رہے ہوتے ہیں تو اسے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی اس نے غور سے بات سنی ہے تو وہ بھی آپ کی بات غور سے سنے گا۔ سامنے والے کی بات سے ہی سوال نکالیں۔ مثلاً اگر وہ کہے آج موسم بہت اچھا ہے تو صرف جی نہ کہیں بلکہ پوچھیں آپ کو ایسا موسم کیوں پسند ہے۔ وہ آپ سے اس کی کنورسیشن اور بڑھے گی، دونوں فریقین کی ہیزیٹیشن ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4 پہ سماجی اضطراب، سوشل انگزائٹی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سوشل ہونے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، وہ سوشلزم نہیں ہوتے، ان کو انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن سا فیل ہوتا ہے لوگوں سے۔ ان کے اندر یہ ایک کیڑا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ڈر ہمیں بولنے ہی نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کو یاد رکھے۔ ہر انسان اپنی ہی فکر میں مبتلا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، اس میں ایک دوسرے کے لیے اب ٹائم بچا ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ سب کی نظریں آپ پر ہیں۔ جب آپ یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں تب ہی آپ کا اصل اعتماد باہر آتا ہے۔ آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ کیا کہیں گے، میں نے ایسے کپڑے پہنے تو لوگ یہ سوچیں گے، لوگوں نے کیا سوچنا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ خود کو پرفیکٹ نظر آئیں، آپ اپنے آپ میں کمفرٹ فیل کریں۔ الفاظ کا چناؤ اور کہانی سنانا، سٹوری ٹیلنگ۔ آپ کی بات میں اثر تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اسے ایک کہانی کی شکل دیتے ہیں۔ خشک حقائق بیان کرنے کے بجائے اپنے تجربات شیئر کریں۔ لوگ معلومات بھول جاتے ہیں لیکن وہ احساس نہیں بھولتے۔ احساس ایک اور لہجہ ایسی چیز ہوتا ہے جو صدیوں تک یاد رہتا ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ میں بہت محنتی ہوں، ایک واقعہ سنائیں کہ کیسے آپ نے ایک مشکل کام کو اپنی محنت سے مکمل کیا۔ لوگوں کو آپ کے قصوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ 6 قدم آپ کو ایک رات میں بدلاؤ نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ روزانہ صرف 1% بھی بہتری لائیں تو 1 ماہ بعد آپ خود کو پہچان نہیں پائیں گے۔ 1 ماہ کیا آپ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے؟ اعتماد کوئی منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ آج کا میرا آپ سے سوال ہے، آپ کو سب سے زیادہ مشکل کب ہوتی ہے؟ جب آپ کسی اجنبی سے ملتے ہیں یا جب آپ سٹیج پر ہوتے ہیں؟ مجھے کمنٹس میں بتائیں، میں ہر کمنٹ کا جواب خود دوں گی۔ اگر آپ کو ثنا فیصل ولاگز کی یہ کوشش پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم مل کر سیکھتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔